بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق قطبی سبق نمبر 1 ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ قطبی جو ہے یہ رسالہ شمسیہ کی شرح ہے، اور رسالہ شمسیہ جو ہے یہ متن ہے۔ تو قطبی کا جو مصنف ہے اس کا نام ہے محمد، کنیت ہے ابو عبداللہ، اور لقب ہے قطب الدین۔ الرازی، اس کو قطب الدین تحتانی بھی کہتے تھے، اس وجہ سے کہ جس مدرسے میں اس زمانے میں قطب الدین رازی اور قطب الدین شیرازی دونوں ہم اثر تھے، اور ایک ہی مدرسے شیراز کا جو مدرسہ ہے اس میں پڑھاتے تھے۔ تو قطب الدین رازی جو ہے یہ نیچی منزل میں پڑھاتے تھے، اور قطب الدین شیرازی جو ہے وہ اوپر مدرسے میں اوپر منزل میں، تو اس کو فوقانی کہتے رہے، اور قطب الدین اس کو قطب الدین رازی کہتے تھے۔ رسالہ شمسیہ کا جو مصنف ہے اس کا نام علی ہے، والد کا نام ہے کنیت ہے ابو الحسن، اور اس کا جو لقب ہے وہ ہے نجم الدین، اور نسبت ہے قزوین کی طرف، قزوینی۔ یہ تو ہو گئے شارح، اور یہ ہے ماتن۔ ابھی قطبی میں یہ ہے کہ اس میں استعارے ہے، اور عجیب انداز سے اس نے حمد اور صلاۃ سب بیان کیے ہیں، اور بہت سارے استعارے اس میں ذکر کیے۔ تو استعارے کے سمجھنے کے لیے استعارے جو ہے یہ علم بیان میں ہے، اور علم بیان وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ ایک عبارت کو، ایک مفہوم کو مختلف تعبیرات کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، اور پہلا تعبیر جو ہے وہ دوسرے سے، یعنی دوسرا تعبیر جو ہے پہلے سے اوضح اور ظاہر ہو، اور وہ صلاحیت آپ میں پیدا کرے، تو اس کو کہتے ہیں علم بیان۔ وہ علم کون سا علم ہے؟ علم بیان۔ ابھی اس علم بیان میں ہم میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں 4 چیزیں ہم پڑھتے ہیں: ما، سا، ما، کت، سماکت۔ اس کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو، آپ نے مختصر معنی اور تلخیص اگر پڑھا ہو تو اس میں آپ کو شاید یہ پتہ ہو کہ اس میں سین سے مراد استعارہ ہے، میم سے مراد مجاز مرسل ہے، کاف سے مراد کنایہ ہے، اور تا سے مراد تشبیہ ہے۔ یہاں پر ہم پڑھیں گے استعارے بنتے ہیں ادھر، تو استعاروں کے سمجھنے کے لیے ہمیں تشبیہ پڑھنی ہے کہ تشبیہ کیا ہے۔ تشبیہ کے لیے میں ایک مثال ذکر کرتا ہوں، مثلا زید کالاسد فی الشجاعۃ۔ تشبیہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ایک صفت میں مشترک کرنا، اور یہ بیان کرنا کہ یہ چیز اس چیز کی طرح ہے اس صفت میں، تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ۔ تشبیہ کی 4 ارکان ہوتے ہیں: ایک ہے مشبہ، ایک ہے مشبہ بہ، ایک ہے وجہ الشبہ، اور ایک ہے
ادات تشبیہ. یہ 4 اس کے تشبیہ کے ارکان ہیں. چار ارکان تشبیہ ہے. اگر یہ 4 ہوں جس میں مشبہ بھی مذکور ہوں، ادات تشبیہ بھی مذکور ہوں، مشبہ بھی مذکور ہو، وجہ شبہ بھی مذکور ہو، اس کو کہتے ہیں تشبیہ صریح. مفصل بھی کہتے ہیں اور تشبیہ صریح بھی کہتے ہیں. نمبر 1، اگر مشبہ موجود ہو، زید کالاسد یا زید اسد فی الشجاعۃ. مشبہ بھی ادات تشبیہ وجہ شبہ. اس میں ادات تشبیہ نہیں ہے اور اس میں ہے. اس میں وجہ شبہ ہے اور اس میں وجہ شبہ نہیں ہے. تو اگر مشبہ اور مشبہ بھی موجود ہو اور ادات تشبیہ اور وجہ شبہ میں سے ایک موجود نہ ہو، یعنی اس کی 3 ارکان موجود ہو اور چوتھا جو رکن ہے وہ موجود نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ مجمل. تشبیہ مجمل یہ دوسری قسم. اگر صرف مشبہ اور مشبہ بھی موجود ہو، زید اسد، زید اسد، زید مشبہ اور اسد مشبہ بھی. اگر صرف مشبہ اور مشبہ بھی موجود ہو تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ بلیغ. تشبیہ بلیغ یہ تیسری قسم ہے. مشبہ چاروں ارکان موجود ہو تو صریح، مجمل، اور اگر 2 ارکان موجود ہو، مشبہ اور مشبہ بھی جو اصل ارکان ہے، تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ بلیغ. اور اس کی مثال قرآن کریم میں بھی ہے، ہن لباس لکم. ہن مشبہ اور لباس لکم مشبہ بھی، وانتم لباس لہن مشبہ اور مشبہ بھی. ابھی آتے ہیں ہم اپنے اصل مقصود کی طرف، استعارے کی طرف. استعارہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ لغوی معنی کہ کسی چیز کو عاریت پر لینا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ تشبیہ الشیء بالشیء بغیر ادات تشبیہ، بغیر ادات تشبیہ مع قرینہ، اس میں کوئی قرینہ ہو. قرینہ کیا ہے کہ اس میں یا ایک فعل ہو وہ دلالت کرتا ہو مشبہ یا مشبہ بھی کے حذف پر، اور یا اس میں مشتق ہو، یعنی 2 چیزیں اس میں. تو اس میں جو مشبہ ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے اور مشبہ بھی غیر مقصود ہوتا ہے. ابھی اگر مشبہ، اس مشبہ کو مستعار لہو کہتے ہیں اور اس کو مستعار منہ کہتے ہیں. مستعار لہو اور مستعار منہ. لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے صرف اور صرف مشبہ اور مشبہ بھی کا لفظ ہی استعمال کروں گا. یہ ہے اس کا اصل،
لیکن میں صرف مشبہ اور مشبہ بھی کا لفظ ہی استعمال کروں گا۔ اس میں اگر مشبہ مذکور ہو، دونوں میں سے ایک مذکور ہو اور ایک مذکور نہ ہو، ادھر 4 ارکان موجود ہے، ادھر 3 ہے، ادھر 2 ہے، اگر ایک رکن موجود ہو اور ایک نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں استعارہ۔ صرف ایک رکن موجود ہو بس، مشبہ مذکور ہو یا مشبہ بھی مذکور ہو، اور اس کے لیے قرینہ کیا ہے؟ فعل ہے، قرینہ بھی موجود ہو۔ مثلا اس کے لیے میں مثالیں لیتا ہوں، رأیت البحر، يتكلم، رأيت البحر يتكلم۔ ابھی بحر کی تشبیہ عالم کی تشبیہ دی ہے بحر کے ساتھ، یہ مشبہ، اور یہ مشبہ بھی۔ مشبہ جو ہے وہ ذکر نہیں ہے اور مشبہ بھی ذکر ہے۔ اس میں سے ابھی میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس کے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مکنیہ، اور تصریحیہ۔ مکنیہ اور تصریحیہ۔ اس مکنیہ اور تصریحیہ کو جاننے کے لیے ہم یہ بتائیں گے کہ ہم جس چیز کی تشبیہ دے رہے ہیں، جس چیز کو کے ساتھ ہم تشبیہ دے رہے ہیں، مثلا بحر جو ہے یہ مشبہ بھی ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے عالم کی، تو عالم مشبہ ہے۔ اگر مشبہ جس میں موجود ہو، کلمے میں مشبہ موجود ہو اور مقصود بھی مشبہ ہوتا ہے تو اس کو ہم دائیں ہاتھ کہیں گے، مشبہ کو ہم دائیں ہاتھ کہیں گے اور مشبہ بھی کو بائیں ہاتھ سے تعبیر کریں گے۔ نقشہ آپ کے ذہن میں اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو، چاہے آپ 5 سال گزر 10 سال گزر جائے، لیکن یہ نقشہ آپ کو یاد رہے گا جس طرح میں نے آپ کو یہ سمجھایا اور یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ سبق آسان ہے جو متن ہے، لیکن یہ سمجھ لیں تو جتنی بھی عبارات آ رہے ہیں استعارہ کے آپ سمجھ جائیں گے۔ مشبہ موجود ہو کلمے میں اور مشبہ بھی موجود نہ ہو تو اس کو استعارہ مکنیہ، اگر مشبہ بھی مذکور ہو تو تصریحیہ۔ اس لیے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ استعارہ میں یا مشبہ ہوتا ہے عبارت میں یا مشبہ بھی مذکور ہوتا ہے، دونوں میں سے ایک مذکور ہوتا ہے، ایک محذوف ہوتا ہے، یعنی ایک جز جو ہے تشبیہ کی، ایک جز جو ہے تشبیہ بلیغ کی، ایک جز محذوف ہوتا ہے اور ایک مذکور ہوتا ہے۔ تو یہ ہے مکنیہ کو ہم کس طرح سمجھیں گے؟ مثلا ہم نے یہ کہا کہ شربا الطالبہ العلم، رأيت الرجل، یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ علم کی تشبیہ دی گئی ہے کس کے ساتھ؟ ماء کے ساتھ، یعنی پانی کے ساتھ، اس لیے کہ شرب جو ہے یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر تشبیہ کس کے ساتھ؟ ماء کے ساتھ، اس لیے قرینہ کیا ہے؟ شرب ہے۔ تو مشبہ مذکور ہے اور مشبہ بھی جو ہے وہ مذکور نہیں ہے، قرینہ کیا ہے؟ شرب ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ استعارہ میں مشبہ یا مشبہ بھی میں سے ایک مذکور ہوگا اور ایک مذکور نہیں ہوگا۔ یہاں پر مشبہ مذکور ہے، مشبہ بھی مذکور نہیں ہے، یہاں پر مشبہ بھی مذکور ہے، مشبہ مذکور نہیں ہے۔ تو جہاں پر مشبہ دائیں ہاتھ مذکور ہو، جو مقصود ہے وہ مذکور ہے تو استعارہ مکنیہ، اور جہاں پر بائیں ہاتھ جو مقصود نہیں ہے وہ موجود ہے تو استعارہ تصریحیہ ہے۔ اس کو ہم مختلف معنوں سے
تعبیر کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو مثالیں لکھ کے دے رہا ہوں. مثلا ہم کہیں کہ حضر القمر الشاي، چائے کے لیے چاند حاضر ہوا. تو ابھی القمر الشیء، چائے پینے کے لیے الرجل الحسین. تو رجل کی تشبیہ دی ہے قمر کے ساتھ. مقصود کی کون ہے؟ مقصود الرجل ہے. تو جب مقصود مذکور نہیں ہے اور مشبہ بھی مذکور ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کون سا استعارہ ہے. آپ سوچ لیں، میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، پھر میں آپ سے پوچھ لوں گا کہ یہاں پر کون سا استعارہ ہے. دوسرا ہے الاسود نزلوا الملعب. اسود ملعب گراؤنڈ میں اسد جو ہے یعنی شیر اتر آئے، اور اس سے مراد ہے کھلاڑی. رأيت البحر يدرس في المسجد. یہ عالم کے ساتھ تشبیہ ہے، یہ مشبہ بھی ہے اور یہ مشبہ ہے. یہاں پر کھلاڑی جو ہے مقصود ہے، یہاں پر عالم مقصود ہے، اور یہاں پر رجل صالح مقصود ہے. یہ ساری مثالیں آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس میں مشبہ بھی ذکر ہے تو استعارہ تصریحیہ ہے. اور جس طرح یہ مثال ہے شربت طالب العلم، اور مثال رأيت الجندي يزأر. ابھی جندی مشبہ ہے، یا یزأر الجندی، اور یزأر جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ اسد کے لیے. تو اسد مشبہ بھی ہے جو مقصود نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے. تو جندی کی تشبیہ دی ہے اسد کے ساتھ، اور اس پر یزأر فعل جو ہے یہ اس پر قرینہ ہے. تو جندی مشبہ جو دائیں ہاتھ ہے موجود ہے اور مشبہ بھی موجود نہیں ہے. تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کون سا استعارہ ہے. یہ استعارہ مکنیہ ہے، مکنیہ مشبہ، تصریحیہ مشبہ بھی. اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ عبارات اور اس کے آگے آنے والے ساری عبارات ہم آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں. ابھی اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر لوازمات جو مشبہ بھی کے ہیں اگر اس کو مشبہ کے لیے ثابت کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں تخیلیہ. اور اگر مناسبات جو مشبہ بھی کے ہے اس کو آپ مشبہ کے لیے ثابت کریں تو اس کو کہتے ہیں ترشیحیہ. یہ اتنی تفصیل کے ساتھ میں نے اس لیے پڑھایا آپ کو یہ کہ آپ جہاں پر بھی استعارہ آ جائے اور آپ سمجھیں گے یہ ایسا ہے کہ آپ کے ذہن میں بالکل بیٹھ جائے گا کہ تشبیہ کے 4 ارکان ہیں. اگر 4 ارکان ہو تو صریح ہے، 3 ارکان ہو تو مجمل ہے، 2 ارکان ہو تو بلیغ ہے، اور 1 رکن محذوف ہو جو اساسی ارکان ہے
یعنی مشبہ اور مشبہ بھی میں سے ایک مذکور ہے ایک محذوف ہو تو استعارہ ہے اور اس پر فعل قرینہ ہوگا، اور اس میں سے اگر مشبہ ذکر ہو تو مکنیہ ہے، مشبہ بھی ذکر ہو تو تصریحیہ ہے۔ اگر لوازمات مشبہ بھی کو مشبہ کے لیے ثابت کیا جائے تو تصریحیہ ہے، اگر مناسبات مشبہ بھی کو مشبہ کے لیے ثابت کیا جائے تو ترشیحیہ ہے۔ اس کو ابھی ہم صاف کریں گے، اس کے بعد اس کو حل کریں گے۔ تو اس عبارت کو ہم حل کریں گے اس سے کہ آپ کی یاد کے لیے کہ اگر مکنیہ مشبہ مذکور ہوتا ہے، تصریحیہ مشبہ بھی مذکور ہوتا ہے، اور تخیلیہ لوازم کو مشبہ بھی کے لوازم کو مشبہ کے لیے اور ترشیحیہ درر یہ کلمات یہ مشبہ ہے، مشبہ بھی ہے، اور کلمات مشبہ ہے۔ بیان یہ اصابع تو یہ مشبہ بھی ہے اور یہ مشبہ ہے۔ ظاہراً کلی یہ کلمات مشبہ ہے اور یہ مشبہ بھی ہے۔ اذہان یہ مشبہ اور یہ مشبہ بھی ہے، مشبہ بھی کیا ہے؟ سیاب۔ میں اسے لکھ دوں گا، شاید آپ خود بھی اس کو حل کر سکیں گے۔ ابہا یہ لازم ہے مشبہ بھی کے اور ثابت کیا ہے کلمات کے لیے۔ یہ مناسب ہے، مناسب مشبہ بھی کے۔ بنان یہ لازم ہے مشبہ بھی کے، اور تنظم یہ مناسب ہے مشبہ بھی کے۔ اظہر یہ لازم ہے مشبہ بھی کے۔ تنصر یہ مناسب ہے اس مشبہ بھی کے۔ اردان یہ سیاب کے لیے لازم ہے، اور تنصر جو ہے یہ سیاب کے لیے مناسب ہے۔ ابھی آپ خود اس کو حل کر سکتے ہیں کہ مکنیہ وہ ہے کہ جس میں مشبہ موجود ہو اور مشبہ بھی موجود نہ ہو، تشبیہ دی گئی ہو لیکن مشبہ بھی مذکور ہو تو تصریحیہ، مشبہ مذکور ہو تو مکنیہ۔ اگر لازم کو ثابت کیا، مشبہ بھی کے لازم کو ثابت کیا مشبہ کے لیے تو اس کو تخیلیہ کہیں گے۔
اگر مناسب کو ثابت کیا تو ترشیحیہ کہیں گے۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان ابہا درارن کے بہترین موتی جو ہے تنظم و پروئے جاتے ہیں، تاروں میں جس طرح تسبیح وغیرہ یا ہار وغیرہ پروئے جاتے ہیں، بے بنان البیان، بیان کے لیے ثابت کیا ہے پوروں کو، جو پورے انگلیوں کے لیے ثابت ہے، اس انگلیوں کے لیے اس پوروں کو ثابت کیا ہے بیان کے لیے، اپنے خیال میں ثابت کیا ہے۔ کس کے لیے؟ بیان کے لیے، تو تخیلیہ۔ اور وہ اظہر، اور رنگین، ظاہرن، کلیہ جو ہے یہ لازم ہے اس کے لیے، مشبہ بھی کے لیے، ظاہرن کے لیے، کلیوں کے لیے۔ تنصر، جو بکھیرے جاتے ہیں، فی اردان، اردان کہتے ہیں ردن، آستین ہے جو پرانے زمانے میں اس میں لوگ چیزیں وغیرہ رکھتے تھے، تو اذہان کے جو خانے ہیں اس کو تشبیہ ہے ثیاب کی جو آستین ہے اس سے تشبیہ دی ہے۔ قیمتی چیزیں لوگ آستینوں میں ہی یہاں پر جیبیں وغیرہ بنا کے رکھتے تھے، تو یہ اذہان ہے، تو یہ لازم ہے کس کے ساتھ؟ ثیاب کے ساتھ لازم ہے، اس لیے کہ کپڑوں میں ہی آستینیں ہوتی ہے، ذہن میں آستینیں نہیں ہوتی۔ تو اور تنصر جو ہے یہ بکھیرنا کسی چیز کا آستینوں میں ہوتے ہیں، ذہن میں نہیں ہوتے، ذہن میں تو صرف معانی آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو ثابت کیا ہے اذہان کے لیے۔ تو یہاں پر مشبہ بھی ذکر ہے اور مشبہ جو کلمات ہے وہ ذکر نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ خود ہی بتائیں، استعارہ تصریحیہ، جو مقصود ذکر نہیں ہے، اگر مقصود ذکر ہوتا تو مکنیہ، مقصود جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے وہ ذکر ہے تو تصریحیہ۔ اس پر تصریح کیا ہے کہ کلمات جو ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے درر کے ساتھ، درر کے ساتھ۔ ابہا جو لازم ہے اس کو ثابت کیا ہے کلمات کے لیے، جو مشبہ بھی کے لازم ہے اس کو ثابت کیا ہے کلمات کے لیے، تو جب لازم کو ثابت کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں استعارہ تخیلیہ، یعنی ایک چیز دوسرے کے لیے ثابت ہے اور آپ خیالی ہی خیال میں کسی اور چیز کے لیے ثابت کریں تو اس کو کہتے ہیں تخیلیہ۔ مناسبات مشبہ بھی کو آپ نے مشبہ کے لیے ثابت کیا تو یہ بن گیا استعارہ ترشیحیہ۔ ابھی یہاں پر بنان جو ہے، بیان کے لیے آپ نے بنان ثابت کی، جو بیان ہے خیال ہی خیال میں جو انگلیوں کے لیے جو پورے ہے، آپ نے اس پوروں کو بیان کے لیے ثابت کیا کہ بیان کی جو پورے ہے اس کے ذریعے سے پروئے جاتے ہیں کلمات، جو کلمات آپ نے درر کے ساتھ تشبیہ دی ہے اس کو پروئے جاتے ہیں۔ تو بیان کے لیے جو لازم اصابع ہے، ان مشبہ بھی کی جو لازم ہے اس کو آپ نے ثابت کیا کس کے لیے؟ بیان کے لیے۔ تو یہ یہاں پر کون سا استعارہ بن گیا؟ استعارہ تخیلیہ، یعنی خیال ہی خیال میں آپ نے ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا۔ اور بیان کے لیے آپ نے نظم جو ہے ثابت کیا، اس لیے کہ یہ مناسب ہے مشبہ بھی کے، اور آپ نے کس کے لیے ثابت کیا کہ پرونا جو ہے وہ انگلیوں کے پوروں کے ذریعے سے ہوتا ہے، بیان کے پورے ہوتے نہیں، اور آپ نے نظم جو ہے بیان کے لیے ثابت کیا، تو یہاں پر استعارہ ترشیحیہ۔ اور اسی طرح یہاں پر ہے کہ جو لازم مشبہ بھی ہے آپ نے اس کو ثابت کیا کلمات کے لیے تو تخیلیہ۔ اور تنصرو جو ہے یہ بکھیرنا، یہ مناسب ہے کس کے لیے؟ مشبہ بھی کے لیے، ظاہرن کے لیے، اور آپ نے اس کو ثابت کیا کلمات کے لیے، تو اس سے بن گیا ترشیحیہ۔ ابھی اردان، اردن کی جمع ہے، آستین کو کہتے ہیں، یہ کپڑوں کے لیے کپڑوں کے لوازمات میں سے ہے، کپڑوں کے لیے لازم ہے آستین کا ہونا، کپڑوں کے ساتھ ہے، اور آپ نے اس کو ثابت کیا ہے مشبہ کے لیے، تو مشبہ بھی کے لازم کو آپ نے ثابت کیا مشبہ کے لیے، تو یہ ہے استعارہ
تخیلیہ، حالانکہ ذہن کے کوئی خانے اور کوئی آستین وغیرہ نہیں ہوتے اور ذہن میں جیبیں وغیرہ نہیں ہوتے، بلکہ اس کو اپنی تشبیہ دی ہے اس کے ساتھ، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں استعارہ تخیلیہ۔ اور یہ بکیرنا جو ہے یہ اذہان کی جیبوں میں، تو یہ ہے استعارہ ترشیحیہ۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ آپ اگر اس طرح اجرا کریں گے تو آپ بہت ساری یعنی عبارات جو ہے آپ آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں، اور آگے جو عبارات آ رہے ہیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مشبہ بھی یہ لوازم ہے، یہ مناسب ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ آگے جو عبارات آ رہے ہیں آپ کو یہ سبق جو ہے آج کا یہ پہلا سبق ہے، یہ آپ کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے علم میں مزید برکت دے اور ہمیں بھی اچھی طرح آپ کو سمجھانے اور پڑھانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مزید پڑھنے کی توفیق دے۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔